السلام علیکم دوستو، اپنے چینل بلوچ لائیو ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج بات کرتے ہیں ارطغرل غازی ڈرامہ قسط نمبر 30 کی۔ جی دوستو، اس نئی قسط میں ارطغرل صلیبی سردار کو قابو کر لیتا ہے۔ صلیبی سردار زہر کھانے کی کوشش کرتا ہے مگر ارطغرل اس سے زہر چھین لیتا ہے اور اس پر تشدد کر کے اگلوا لیتا ہے کہ صلیبیوں نے ان کے خلاف کیا سازش کی ہے اور اسما کا نام استعمال کرنے والی اس کی ساتھی کو کیا کچھ پتہ ہے۔ جی دوستو، صلیبی سردار سلجوکیوں اور ایوبیوں کو آپس میں لڑوا کر صلیبی فوجوں کی پیش قدمی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ صلیبی سردار نے بتایا ارطغرل کو۔ صلیبی سردار نے کہا کہ افتالیہ نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے۔ اتنی دیر میں کچھ اور صلیبیوں نے ارطغرل پر حملہ کر دیا جس کو شاہینہ اور ارطغرل نے مل کر پسپا کر دیا، جس میں ان کا ایک آدمی شہید ہوا اور ایک زخمی بھی ہوا۔ ارطغرل ایک سائڈ پر جا کر اپنے بھائی سے باتیں کرنے لگا اور ادھر شاہینہ نے صلیبی سردار کے گلے میں رسا ڈال کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جو ہی گھوڑا دوڑا تو ارطغرل کی نظر پڑی۔ ارطغرل اور اس کے بھائی گھوڑے کی طرف دوڑے تو گھوڑا دوڑ رہا تھا تو صلیبی سردار کے گلے میں رسا تھا اور وہ بھی گھوڑے کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ ارطغرل نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے گھوڑے کو قابو کیا اور شاہینہ کو ڈانٹنے لگا۔ شاہینہ نے کہا کہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ نورگل کہاں ہے، اور پھر یہ کام نہ کریں تو کیا کریں، کیسے معلوم کریں کہ نورگل کہاں ہے اور صلیبیوں نے اس کو کہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ارطغرل نے شاہینہ کو سمجھایا کہ وہ میرا دوست ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور میں انشاءاللہ اس کا پتہ ضرور لگا لوں گا۔ تو دوستو ادھر العزیز سلطان نے حلیمہ کا رشتہ مانگ لیا۔ حلیمہ نے العزیز کے سامنے اپنے بھائی شہیر کی رہائی کی شرط رکھ دی۔ شہزادہ شہیر جو صلیبیوں کے پاس قید ہے، نورگل اور شہیر شہزادے کو انہوں نے ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ ناصر نے العزیز سلطان کو بتایا کہ شہیر گل کل حلب میں مل جائے گا، مشکل نہیں ہے، میں صلیبیوں سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر العزیز نے اس کو پوچھا، ناصر سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ تو ناصر نے اس کو یقین دلایا کہ جی ہاں واقعی ایسا ممکن ہے۔ تو العزیز سلطان اس بات سے بہت خوش ہوا۔ ادھر ارطغرل اپنے دوست نورگل کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اس نے صلیبی سردار کو اسما کے بال کاٹ کر دیے اور اسے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میرا انتظار کرے، میں ضرور آؤں گا، اور سردار کو چھوڑ دیا۔ ارطغرل کے بھائی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ارطغرل نے کہا کہ قلعے کا سراغ لگانے کا یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ارطغرل نے حمزہ اور شاہینہ کو صلیبی سردار کے پیچھے بھیجا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے، آگے آگے گھوڑا جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ ادھر ناصر نے صلیبی بادشاہ کو خط لے کر حلیمہ کی شادی کی شرط بتائی۔ صلیبی بادشاہ نے شہزادہ شہیر کو اپنے آدمیوں کے ہمراہ حلب بھجوا دیا۔ یہ ڈرامے کا آخری سین تھا۔ تو دوستو
ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اور یقین جانیے دوستو اس کے لائک کرنے کے اور سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے، مگر ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ضرور لائک بھی کیجیے گا، اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو پھر انشاءاللہ اگلی قسط میں ملتے ہیں، اور ضرور ملتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔